بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے قیامت کی نشانیوں پر۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خاص و عام کو سلام کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ تاکہ یہ لوگوں کے درمیان محبت اور رابطے کی علامت بن جائے، اور حکم دیا گیا کہ چھوٹا بڑے کو اور غنی فقیر کو سلام کرے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عرب و عجم اور سیاہ و سفید کو حکم دیا کہ وہ ہر شخص کو سلام کہے، چاہے اس سے واقفیت ہو یا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ ہو جاؤ، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں، جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے اور آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم ہیں کہ ہم آج کے دور میں کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ صرف خاص لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا، اور اس طرح ایک شخص صرف اس کو سلام کہے گا جس سے اس کی جان پہچان ہوگی، جس سے اس کی واقفیت نہ ہوگی اسے سلام نہیں کرے گا۔ اور آج بالکل ویسے ہی ہے، ہم جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں، لیکن لوگ موجود ہیں اس دنیا میں کہ آپ بعض اوقات گزر رہے ہوتے ہیں بازار سے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا بندہ جاننے والا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر آگے گزرتا ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ اس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں، اسی لیے یہ دنیا ابھی تک قائم دائم ہے۔ لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی اس لیے ہے کہ اب چند ایک لوگ رہ گئے ہیں، بہت زیادہ اکثریت تعداد اسی کو سلام کرتی ہے جس کے ساتھ اس کی جان پہچان ہو، جبکہ سنت یہ ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کیا جانا چاہیے، آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، ابن مسعود تم پر سلام ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا، سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے سنا، قیامت کے دن کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہوگا مگر اس میں 2 رکعت ادا نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہ یہ ایک شخص سلام صرف اس کو کہے گا جس سے اس کی واقفیت ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے 2 رکعتیں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے جائیں آپ دیکھیں گے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ کوئی بھی مسجد میں داخل ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے پہلے 2 رکعتیں پڑھو اور پھر بیٹھو۔ لیکن ہم چونکہ سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے یہ قیامت کی نشانیوں، چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور صحیحین روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ یہ تھی ہماری تعلیمات، اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں یہ ہمیں خود اندازہ کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیسے ہم آج صرف جاننے والے بندے کو ہی سلام کرتے ہیں۔ اور دوسری قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور یہ بھی نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے۔ جھوٹی گواہی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں اپنی شہادت میں غلط بیانی سے کام لے، مثلا وہ یہ گواہی دے کہ فلاں شخص کا فلاں شخص پر حق ہے، اور یہ گواہی وہ جان بوجھ کر جھوٹ بکتے اور بہتان باندھتے ہوئے دے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے فرمایا، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ یہ بات آپ نے 3 بار دہرائی۔ صحابہ نے عرض کی، ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے مگر عقلی بات کی اہمیت کے پیش نظر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور فرمایا خبردار، جھوٹی بات بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لوگوں میں جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا اور لوگوں کا اس بارے میں سستی کرنا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ جیسا کہ حدیث میں جو فرمایا آپ نے، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ جھوٹی گواہی صرف قاضی اور حاکم کے روبرو ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ زندگی کے تمام معاملات پر محیط ہے، جیسا کہ لوگوں کا آپس کے روزمرہ کے معاملات میں غلط شہادت دینا۔ بعض کمپنیوں اور اداروں کے ملازمین کا اپنی ذمہ داری کے حوالے سے مدارس اور جامعات میں طالب علموں کی گواہی اور بچوں کو اپنے والدین کے سامنے گواہی بھی اسی میں شامل ہے۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اسکول بہت اچھا ہے،
صرف اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے۔ ایسے ہی آپ کسی ادارے میں ہیں تو آپ اس کی خوبیاں ہی بیان کرتے چلے جاتے ہیں جبکہ خوبیاں اس میں نہیں موجود ہوتی، آپ لوگوں کو جھوٹ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹی گواہی میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم یا غلط بیانی کے ذریعے دوسروں کا حق مارنے سے بہت ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے گا وہ کل اللہ کی عدالت میں اسی حال میں پیش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ نازل کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر فروخت کر دیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ تو ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، ان کے لیے نہایت تکلیف دہ عذاب ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مسلم بھائی کا حق کھایا اللہ نے اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر کوئی معمولی چیز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ پیلو کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں محاسبہ کرنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم یہ ہمارے نزدیک چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، تو ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے۔ یہ دو نشانیاں میں نے مزید بیان کی، اگلے ویلاگ میں مزید قیامت کی نشانیاں بیان کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔